السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ بحالت حیض جماع کر لیا، ایام اس کے جاری ہیں اور اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، تو اس کا کیا گناہ ہے اور اس پر کیا کفارہ ہے، یا پھر صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیجئے یہ گندگی ہے، عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب اس وقت تک نہ آؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے آؤ جس طریقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری سے اس کے پاس آنے سے منع کر دیا ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کے قریب نہ آؤ، اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ یعنی ان کے قریب نہ آنے سے کیا مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات یعنی جماع ہم بستری نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں سے کوئی اس حالت میں ہوتی تھی تو آپ اسے یعنی کپڑا باندھنے کا اچھی طرح حکم دیتے تھے، ازار باندھنے کا اچھی طرح حکم دیتے تھے، اور اس کے ساتھ بوس و کنار پیار محبت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت اس حالت میں ہو تو اس کے ساتھ جماع تو حرام ہے، ہم بستری حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے جسم سے فائدہ اٹھانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، کہ جو اپنی بیوی سے بحالت حیض جماع کر لے تو یتصدق بدینار، وہ 1 دینار صدقہ کرے، او بنصف دینار، یا پھر نصف دینار یعنی آدھا دینار صدقہ کرے۔ جو شخص بحالت حیض یعنی عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کر لے، اس کے ساتھ جماع کرے، تو اس پر یہ کفارہ ہے کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر 1 دینار صدقہ کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تو پھر آدھا دینار صدقہ کرے۔ آج کل کے پیمانے میں کیونکہ دینار سونے کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کا وزن تھا، یا صحابہ اکرام کے زمانے میں یا قرون اولیٰ میں جو اس کا وزن تھا، وہ آج کے پیمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ہاں گرام استعمال ہوتے ہیں سونے کے، اس کے 4 گرام اور 4 پوائنٹ بنتے ہیں، یعنی 4.4 یہ بنتا ہے تقریباً 4.5 گرام سونا جتنے کا ہو جس ملک میں، جس علاقے میں، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس نے یعنی یہ زندگی کے ایام گزار رہا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں جماع کیا ہے، تو وہاں جو ریٹ سونے کا ہو اس کے مطابق 4.5 گرام تقریباً، یعنی 4.5 ہو تو 4.5 گرام بنتا ہے۔ تقریباً اتنا سونا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے، یا اس کے برابر جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اور اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، جو کہ 4.4 بنتا ہے وزن، 4.4 گرام یعنی 4.4 گرام، اتنا نہ ہو تو پھر آدھا دینار وہ صدقہ کرے، یعنی 2.2 بنے گا، 2 گرام اور 2.2 گرام وہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ بھی کرے اور آئندہ اس فعل کے قریب نہ آئے، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دیں گے۔